وہ بہت پریشان تھا۔ اب تلک 2-3 لوگوں کے پاس جانے کے باوجود اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ آبادی میں گنتی کے گھر تھے۔ طبیب کا اصرار تھا کہ علاج کے لیے شہد ضروری ہے ورنہ دوا اثر نہیں کرے گی۔ وہ سوچنے لگا، پیدل چل چل کر برا حال ہو گیا ہے، اولاد بھی کیا چیز ہے، انسان اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، پھر بیٹیاں تو بہت پیاری ہوتی ہیں۔ اسے عائشہ سے بڑی محبت تھی۔ جب وہ رنگ برنگے کپڑے پہن کر آنگن میں دوڑتی پھرتی تو اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی تتلی باغ میں چہچہا رہی ہو۔ ویسے غربت بھی کتنی نامراد ہوتی ہے، مسائل زیادہ ہوں تو تنگ دستی میں پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ کم از کم 1 پاؤ شہد، اس کے دل و دماغ ایک ہی گردان ہو رہی تھی۔ چند سگوں میں 1 پاؤ شہد وہ کیسے خرید پائے گا؟ اچانک اس کی نظر ایک پنساری کی دکان پر پڑی۔ خالد لپک کر وہاں پہنچا اور دراز داڑھی والے دکاندار سے ترنت کہنے لگا، بھائی مجھے شہد کی شدید ضرورت ہے، میری چھوٹی سی بیٹی بہت بیمار ہے، اس کا علاج شہد سے ممکن ہے، کم از کم 1 پاؤ شہد۔ افسوس میرے پاس اس وقت پیسے بھی کم ہیں، میرے پاس شہد نہیں ہے۔ دکاندار نے کہا، پیسے کم ہیں تو کوئی بات نہیں تھی، پھر آ جاتے، آپ کی ضرورت کے سامنے پیسوں کی کچھ اہمیت نہیں۔ خالد اس کی بات سنی انسنی کر کر مایوسی کے عالم میں جانے لگا تو دکاندار نے کہا، جناب ٹھہریے، ویسے شہد آپ کو مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا۔ جہاں کہتے ہو میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، خالد نے خوشی سے ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ ملک شام سے ایک بڑے تاجر کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، دکاندار نے بتایا۔ وہ تاجر انتہائی نفیس انسان ہے، مجھے یقین ہے ان سے مل کر آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ خالد شکریہ ادا کر کے اس جگہ پہ پہنچا جہاں قافلے نے پڑاؤ کرنا تھا۔ وہاں تو جیسے جنگل میں منگل کا سماں تھا۔ شہر کے بڑے بڑے تاجر قافلے کے انتظار میں تھے۔ خالد کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اتنے بڑے بڑے تاجروں کے سامنے اس کی کیا حیثیت تھی؟ وہ سوچنے لگا، قافلے والے منہ مانگنے داموں چیزیں بیچیں گے، میرے پاس تو پیسے بھی کم ہیں، پتہ نہیں بیٹی کے علاج کے لیے شہد ملے گا بھی یا نہیں۔ یقین اور بے یقینی کی کشمکش کے دوران اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر دور سے گردن اٹھتی دکھائی دی۔ تاجر پہ ہوش ہو گئے کہ قافلہ آیا ہی چاہتا ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور تاجروں کے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ اجناس، کپڑے کے تھان اور مختلف چیزیں اتاری جانے لگیں۔ خالد نے قافلے کے امیر کی بابت پوچھا۔ لوگوں نے ایک خوبصورت اور نورانی چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ خالد نے ان کے روبرو جا کر عرض کیا کہ میری چھوٹی بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے شہد کی ضرورت ہے لیکن میرے پاس پیسے کم ہیں۔ مجھے کم از کم نورانی چہرے والے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے فوراً اپنے غلام سے کہا، جس اونٹ پہ شہد کے 2 مٹکے لٹکے ہوئے ہیں ان میں سے ایک مٹکا میرے اس بھائی کو دے دیں۔ غلام نے یہ سن کر کہا، آقا اگر 1 مٹکا اسے دے دیا گیا تو اونٹ پر وزن کا تو وزن کم پڑ جائے گا، بگڑ جائے گا۔ یہ سن کر نورانی چہرے والے نے تبسم فرمایا اور غلام سے کہا، تب پھر ایسا کرو 2 مٹکے انہیں دے دیے جائیں۔ یہ سن کر غلام گھبرا گیا
اور حیرت سے بول اٹھا، آقا یہ نہ تو اتنا وزن کیسے اٹھائے گا؟ اس پر نورانی چہرے والے نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر اونٹ بھی اسے دے دو۔ خالد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ سینے میں ہی دم توڑ گئے۔ ادھر غلام نے یہ سنتے ہی دوڑ لگا دی۔ اس نے اونٹ کو شہد کے 2 مٹکوں سمیت خالد کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کا شکریہ ادا کر کے اونٹ کی رسی تھام کر چلا گیا۔ خالد حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک ہیجان برپا تھا۔ اس کا لو نورانی چہرے والے کو بے تحاشا دعائیں دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ شخص کس قدر سخی ہے۔ میں نے اس سے تھوڑا سا شہد مانگا، اس نے مجھے 2 مٹکے دے دیے۔ 2 مٹکوں پر ہی بے وقوف نہیں بلکہ وہ اونٹ بھی دے دیا جس پر مٹکے لگے ہوئے تھے۔ خالد کا تجسس فطری تھا۔ اس نے ایک شخص سے پوچھ ہی لیا کہ نورانی چہرے والا کون ہے۔ کمال ہے، تم کیسے تاجر ہو؟ اس نے سامان سے لدے اونٹ کی مار ماتھے شخص کی لا علمی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ حضرت عثمان غنی ہیں، مدینے کے سب سے بڑے تاجر۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ خالد نے اثبات میں سر ہلایا اور کہا، میں نے آپ کی سخاوت کے کئی قصے کہانیاں سن رکھی ہیں، جو سنا تھا آپ تو اس سے بڑھ کر ہیں۔ ادھر غلام اپنے آقا حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا، جب میں نے تم سے کہا کہ اسے 1 مٹکا دے دو، دوسرا مٹکا دینے کو کہا تو تالیاں تراشے ہوئے، پھر بھی نہیں گئے۔ پھر میں نے یہ کہا کہ مٹکوں کے ساتھ اونٹ بھی نہ دے دو تو تم دوڑتے ہوئے چلے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ غلام نے جواب دیا، آقا جب میں نے یہ کہا کہ پورا مٹکا دینے سے اونٹ کا وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکا بھی دینے کا حکم فرمایا۔ جب میں نے کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی اسے دے دو۔ کہیں آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم نہ صادر فرما دیں۔ اس خوف سے میں نے جلدی سے دوڑ لگا دی۔ اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو حضرت عثمان غنی نے مسکراتے ہوئے کہا، اس غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ کتنا اچھا ہوتا۔ آقا میں اس غلامی سے آزاد نہیں چاہتا تھا۔ غلام آبیدہ ہو گیا، آپ کو تو مجھ جیسے سینکڑوں غلام مل جائیں گے لیکن بے خدا مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا۔ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ مجھے تو آپ کی غلامی پسند ہے۔ تم ہم سے اتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے پوچھا، آقا کاش میں آپ کو اپنا دل چیر کر دکھا سکتا۔ غلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔